حاضر جواب حاضر جواب حاضر جواب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی. درود پاک جب جب پڑھیں تب تب برکتیں عطا کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام حاضر جواب میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا پروگرام کوئز پروگرام ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹ ہوا کرتے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوا کرتے ہیں، جن کے درمیان ہم بڑا ہی خوبصورت مقابلہ کروایا کرتے ہیں. اور ہمارا آج کا مقابلہ وہ اور زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ ہمارے مدنی چینل کے بڑے ہی خوبصورت اسٹارز، جی ہاں ہمارے چمکتے دمکتے نعت خواں اسلامی بھائی آج ہمارے منچ کی زینت ہیں. اور آج ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹ جو موجود ہیں ان میں 6 کے 6 نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان کے درمیان انشاءاللہ مقابلہ ہوگا. ویسے ان کو آپ نے کئی سارے مقابلوں میں دیکھا ہوگا، مگر وہ مقابلے ہوتے ہیں اشعار کے، بیس باسی کے. مگر آج کا مقابلہ ہم ان کے درمیان کریں گے، جانیں گے کہ ان کی نالج کتنی ہے، کتنی تیاری کر آئے ہیں. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے. انشاءاللہ عز و جل آج کے مقابلے میں آپ کو بہت سارا، یوں کہا جائے کہ ایک مجموعہ ہم پروگرام کے ذریعے دینے جا رہے ہیں. اور آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی بھی ہوں گے انشاءاللہ. حاجی اشفاق مدنی اتاری یہ بھی ہمارے پروگرام کی زینت ہوں گے. آئیے بلا تعطل بڑھتے ہیں، ہمارے مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ کون کون شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اللہ کریم آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کی آوازوں میں، آپ کے ذوق میں، آپ کے شوق میں مزید اضافہ عطا فرمائے، آپ کو دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور آپ کا، ویسے ایز اے نعت خواں تو مدنی چینل کے ناظرین آپ کو جانتے ہی ہیں، مگر آپ کا پروفیشن کیا ہے یہ بھی بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو اور زیادہ لطف آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آصف اتاری ماشاءاللہ. اور میرا پرسنل جو بزنس وہ گولڈ کے حوالے سے، سونار کے حوالے سے گولڈ کا کاروبار کرتے ہیں. الحمدللہ. چلیں جی، اللہ آپ کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ہمارے اگلے اسلامی بھائی، نام تو ظاہر ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بڑے اچھے انداز کے ساتھ جانتے ہیں، مگر جو پروگرام کا فارمیٹ ہے اس کے حوالے سے نام بھی انشاءاللہ نور عالم بھائی بتائیں گے اپنا. نور عالم اتاری ماشاءاللہ نام ہے، اور الحمدللہ امامت اور خطابت کی ذمہ داری بھی ہے ماشاءاللہ. اور دورۃ الحدیث کا طالب علم. الحمدللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ، دورہ حدیث کے طالب علم بھی ہیں، امامت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح ثنائی میں بھی اپنا حصہ شامل کرتے ہیں. اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مدنی رضا بھائی. محمد مدنی رضا اتاری، اور بزنس کے حوالے سے یہ ہے کہ اناج کا کام ہے، اور اس حوالے سے مصروفیت ہے. عارف بھائی اپنا تعارف مدنی چینل کے ناظرین کو. ویسے کئی بار آپ تو جانی پہچانی شخصیت ہیں. اللہ، محمد عارف اتاری عرض کر رہا ہوں اور ٹریول ایجنسی کے کام سے وابستہ ہوں. ٹریول کا بزنس ہے اور ماشاءاللہ ثنا خوانی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. تو ٹریول کا بزنس ویسے یوں کہا جائے ارلی مارننگ تو ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو آرام ریلیکسیشن ہوتی ہوگی. جی بالکل. چلیں جی، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. ہمارے عدنان شیخ بھائی. محمد عدنان شیخ اتاری، امامت بھی ہے، خطابت بھی ہے، اور اس کے علاوہ مدنی چینل میں ذمہ داری بھی ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل کی ذمہ داریاں. ناظرین، جتنے مدنی چینل کے پروگرامز آتے ہیں ان میں ثنا خوانوں کی ترتیب دینا، کن کو کن پروگرام کا حصہ بنانا ہے، یہ ہمارے عدنان بھائی کی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ. ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ عادل بھائی.
محمد عادل اتاری IT ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی میں ایز اے پروڈکٹ اونر اور ویب سائٹ کوآرڈینیٹر اور سافٹ ویئر کوآرڈینیٹر کی خدمات دینے کی سعادت حاصل ہے. ذمہ داری اس حوالے سے الحمدللہ. کیا بات ہے. دعوت اسلامی کی IT کی مجلس بہت ہی امپورٹنٹ مجلس, اور یوں کہا جائے کہ اس مجلس نے ساری دعوت اسلامی کو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں اتنی جلدی اور اتنی زیادہ اسپیڈ کے ساتھ یہ پھیلا دیا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے, انگش بدندہ رہ گئے کہ دعوت اسلامی نے IT کے شعبے میں اتنی ترقی کر لی. خود ہمارے اس پروگرام میں دیا جانے والا ٹیبلٹ ماشاءاللہ اس کے اندر دعوت اسلامی کی IT مجلس کی کاوشوں سے بہت ساری اپلیکیشنز کو شامل کیا جاتا ہے, اور وہ اپلیکیشنز ایسی ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہے, مرنے کے بعد بھی اس میں کام آنے والی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہماری IT کو بھی آپ ضرور سرچ کیا کریں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو دیکھا کریں, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارا علم حاصل ہوگا. آئیے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتاتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے سیگمنٹس کون کون سے ہوں گے, سب سے پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب, عاشقان مصطفیٰ. جی پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دینا ضروری ہے. دوسرا سیگمنٹ ہے بول بالے میری سرکاروں کے. تیسرا سیگمنٹ ہوگا جانتے ہیں قرآن سے. چوتھا سیگمنٹ ہوگا ہمارا ترقی کا زینہ, اور پانچواں اور فائنل سیگمنٹ ہوگا آر یا پار. انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ثنا خان اسلامی بھائی بھرپور تیاری کر آئے ہوں گے, مگر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا ہم نے ایسا ٹویسٹر رکھا ہے اس کے اندر کہ اگر تیاری کر کے نہ آئے تو یوں کہا جائے کہ پہلے ہی اوور میں, پہلے ہی سیگمنٹ میں ایک کنٹیسٹنٹ ہم سے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں, جدا ہو جاتے ہیں, اور وہ ہم نے کرنا بھی ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے. تو ناظرین پہلے بھی کئی بار میں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بیسکلی علم دین کا حصول, علم دین کو سیکھنا, علم دین کو سمجھنا اور علم دین حاصل کرنا, یہ ہمارا بیسک مقصد ہے. تو کوئی بھی پیچھے رہ جائے آگے بڑھ جائے تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے تاکہ آپ اسے شوق سے دیکھیں اور علم دین حاصل کریں, اس لیے ہم نے ایک یہ مقابلہ یہ کریٹ کیا ہے. تو کوئی پیچھے رہ جائے تو انہوں نے دل بھی چھوٹا نہیں کرنا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب. چلیں جی, جواب دینا ضروری ہے. یہ سیگمنٹ ہمارا اس کا جو فارمیٹ ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. شروعات کریں گے ہمارے آصف بھائی سے, اور آصف بھائی کو یہ باؤل ہم پیش کریں گے جس کے اندر بہت ساری سلپس ہیں. 12 پرچیاں اس کے اندر ہیں ناظرین, اور آصف بھائی اس میں سے ایک پرچی نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ نمبر کیا ہے. جو نمبر ہوگا اس پرچی کا سوال میرے پاس لکھا ہوا ہے, اس نمبر کا سوال میرے پاس لکھا ہوا ہے. مگر آصف بھائی پرچی نکالنے کے بعد, نمبر بتانے کے بعد ہمیں بتائیں گے کہ وہ سوال کا جواب کن سے چاہتے ہیں. وہ جس کا نام لیں گے جواب ہم ان سے لیں گے. تو آصف بھائی شروع کریں گے. صحیح جواب دینے کی صورت میں 10 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر غلط جواب دیا تو 10 نمبر ہم واپس بھی لے لیں گے. نہیں ہوں گے تو بھی ہم لے لیں گے, مائنس کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسبت 11. 11ویں نمبر کا سوال پوچھا جائے گا, مگر جواب کن سے لینا ہے آصف بتائیے. وہ بعد میں بتائیں گے ہم. مصطفیٰ کا سلسلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی رضا. مدنی رضا سے. چلیں جی مدنی رضا, آپ سے آصف بھائی نے 11ویں نمبر کا سوال کا جواب چاہا ہے. سوال آپ سے یہ ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع شریف میں. دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار, گودی میں تیری احمد مختار آ گئے. جواب بالکل درست دیا ہے. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر, گر لگی اچھی تو تیری, گر لگی اچھی تو تیری, سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب, آصف بھائی سے سوال کی پرچی نکالی جا چکی ہے. اب باری ہے نور عالم بھائی کی. باؤل بڑھائیں گے نور عالم بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نور عالم بھائی کیا سلپ نمبر نکالتے ہیں اور پھر سوال کس کی طرف تھرو کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. عارف بھائی تیار ہیں آپ؟ 9. کوشچن نمبر 9, بتائیے جواب کن سے چاہیں گے.
عادل بھائی سے۔ عادل بھائی سے، چلیں جناب عادل بھائی 9 نمبر پر سوال جو میرے پاس موجود ہے وہ سوال ہے چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط ہو کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند تھی۔ جی ناظرین، بہت سارے لوگ چلتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں اور بہت زیادہ یوں کہا جائے کہ اپنے شوز کو، اپنے سلیپرز کو پٹک پٹک پر چلتے ہیں، اور بالخصوص جب سیڑھیاں اترتے ہیں تو کئی جگہ پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ووڈن جب فلور ہوتا ہے، ووڈن اسٹیپس ہوتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جوتوں کی دھمک ناپسند تھی۔ اللہ کریم ہمیں اس سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بالکل صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کیے ہیں، ماشاءاللہ 10 نمبر حاصل کیے ہیں ہمارے عادل بھائی نے۔ باری ہے مدنی رضا بھائی کی، اور مدنی رضا بھائی اب سلپ نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے پاس کس نمبر کی سلپ آئی ہے اور جواب کن سے لینا ہے۔ 3 نمبر 3 نمبر آئے، چلیں جی بتائیے جواب کن سے لینا ہے۔ جواب دیں گے عدنان شیخ بھائی۔ عدنان شیخ بھائی، چلیں جی عدنان شیخ بھائی بتائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ممبر میں کتنی سیڑھیاں تھی؟ آپ بھی ویسے امام ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تیسری سیڑھی پر کھڑے ہویا کرتے تھے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے ہمارے عدنان بھائی نے اپنے اسکور میں۔ باری ہے ہمارے عارف بھائی کی، اور اب عارف بھائی کی طرف ہم باؤل بڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ عارف بھائی کس نمبر کی سلپ نکالتے ہیں اور جواب کن سے لینا چاہیں گے۔ اس سے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن جی 1 نمبر 1 نمبر، چلیں جی بتائیے جواب کن سے لینا ہے۔ نور عالم۔ نور عالم بھائی، چلیں آپ کے برابر میں ہی گولڈ والے بھائی بیٹھے ہیں، مگر آپ جواب جن سے بھی چاہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے گلے میں سونے کی چین یا بریسلٹ پہننے کا حکم کیا ہے؟ مرد کے لیے سونے کی چین یا بریسلیٹ پہننا حرام ہے، اور دیگر جو میٹلز کی چیزیں ہیں یہ ناجائز ہے۔ جی گلے میں سونے کی چین یا بریسلٹ یہ مرد نہیں پہن سکتا، یہ حرام ہے، اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز بھی پہننا یہ ناجائز ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے ہمارے نور عالم بھائی نے بھی۔ ہمارے ثنا خان حضرات بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بھرپور تیاری ہے، اور ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست اور کانفیڈنس سے جوابات آ رہے ہیں۔ جی عدنان شیخ بھائی، میرے پاس جو پرچی آئی ہے اس پہ لکھا ہے 4 نمبر۔ 4 نمبر، جی جواب کس سے لینا ہے یہ آپ ہمیں بتا دیں۔ جواب اگر عطا فرما دیں آصف بھائی۔ آصف بھائی 4 نمبر کا سوال ہے۔ آصف بھائی بتائیے اسلام میں کسٹم ڈیوٹی کا نظام سب سے پہلے کس نے نافذ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اسلام میں کسٹم ڈیوٹی کا نظام سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمایا آپ کی ہر ایک ادا سے شان فاروقی، نمایا آپ کی ہر ایک ادا سے شان فاروقی، خدا کی تیغ برہ حضرت فاروق اعظم ہے۔ کیا شان ہے ہمارے صحابہ کی، نعرہ لگائیں گے مل کر۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب باری ہے ہمارے عادل بھائی کی۔ عادل بھائی پرچی نکال کر ہمیں بتائیں گے کہ کس نمبر کی پرچی نکلی ہے اور جواب کن سے لینا چاہیں گے۔ کن سے کیا، ایک ہی بچہ ہے۔ میرے پاس جو پرچی نکلی ہے اس میں نمبر ہے 5 نمبر، ٹھیک ہے۔ واہ، کن سے جواب لینا چاہیں گے؟ عارف بھائی۔ عارف بھائی، نقشے کے حساب سے تو عارف ہی بچے ہیں۔ نہیں ادھر بھی کہہ سکتے ہیں۔
ایک ہی بچے ہیں اب. جی جی بالکل, ہم نے آپ کو ایک ہی, ظاہر ہے 6 ہیں تو 6 میں سے ایک ہی بچے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ سے سوال تھوڑا سا نہیں ہارڈ نہیں پوچھیے گا, دیکھیں رہنا بھی ہے نا. اللہ چلیں رہنا ہے, یہ بات آپ نے درست ہے. اچھا چلیں آپ بتائیے, قرآن مجید میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک کتنی بار آیا اور کون کون سا نام آیا؟ سبحان اللہ. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آیا اور احمد نام 1 مرتبہ آیا. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ بالکل. سوچ لیں, سوال تو میں نے آپ سے بڑا آسان کیا تھا اور جواب بھی ماشاءاللہ آسان سے دیا ہے. اور 3 دفعہ نام محمد, 1 مرتبہ احمد. چلیں آصف بھائی جواب دیں گے. میرے 4 دفعہ آیا ہے. نہیں اب آپ کو 4 دفعہ چینج کرنے کی اجازت نہیں. جی ہاں, میرے جو ذہن میں یوسف بھائی وہ یہی ہے کہ محمد جو ہے وہ 4 بار ہے اور احمد 1 بار ہے. یہاں حاضر جوابی ہے کیونکہ پروگرام کا نام حاضر جواب ہے, اور پہلا سیگمنٹ ہمارا جواب دینا ضروری ہے. غلطی ہوئی ہے عارف بھائی سے. نام محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا اور نام احمد 1 مرتبہ آیا. عارف بھائی کا جواب غلط ہو گیا ہے. سارے مل کر ذکر اللہ کی نیت سے اللہ 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 اکبر. عارف بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ایک نکلنا تھا نا. اچھا پہلے ہی آپ نے قربانی دے دی. اللہ چلیں کوئی بات نہیں, ایک ایک سوال میں آپ سے مزید پوچھوں گا. ماشاءاللہ ہمارے اشفاق مدنی بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اشفاق بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں آپ کو, خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف رکھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. چلیں جی, عاطف بھائی یہاں سے ہمارے حاضرین سے بھی ایک ایک سوال لے لیں انشاءاللہ. پھر یہاں پر ہم اشفاق بھائی سے بھی کچھ باتیں کریں گے اور انشاءاللہ ایک ایک سوال یہ ہے, نعت خواں اسلامی بھائی سے اور پوچھیں گے. جی سوال یہ ہے کہ یہ شعر مکمل کرنا ہے. شعر یہ ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو عطر مدینہ اور تسبیح مدینہ پیش کی جائے گی. کیا بات ہے جناب, کافی سارے ہاتھ اٹھے ہیں, دیکھیں کن سے جواب لیتے ہیں. عاطف بھائی جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. کیوں؟ ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جانے گئی عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جانے ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جس کو درد کا مزہ, جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. کیوں؟ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے اشفاق مدنی بھائی بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشفاق بھائی یہ جو شعر پڑھا گیا اگر اس کا مطلب ہمارے ناظرین کو بتائیں تو انشاءاللہ اس کے ذوق میں, اس کے شوق میں اور مزہ آئے گا. یہ شعر امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جنہیں ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ, یہ تو واضح ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہماری جان ہے. ماشاءاللہ. اس کے بغیر ہم جیسے بے جان ہیں. بے شک. فزوں کرنا یعنی بڑھانا. روز فزوں کرے خدا, یعنی اللہ پاک اس کو اور بڑھائے عشق مصطفیٰ کو, کیونکہ اس کے بڑھانے میں وہ مزہ ہے کہ وہ وہی جانتا ہے جس کو ملتا ہے. جس کو ہو درد کا مزہ, اس درد کا مزہ جسے حاصل ہو جائے وہ ناز دوا کیوں اٹھائے. دوا کا ناز اٹھانا یعنی زخم کو صحیح کرنا, درد کو دور کرنا, لیکن یہ درد, یہ زخم طیبہ کا ہے, تو یہ زخم دور نہیں کیا جاتا بلکہ اسے سینے سے لگایا جاتا. یہ سب کو ملتا ہے. جان ہے مصطفیٰ جان ہے کہ مصطفیٰ
नसीब फरमाए, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। माशाल्लाह। अशफाक भाई, हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है जवाब देना ज़रूरी है। अच्छा। और इसमें हम दो दो सवालात पूछा करते हैं, मगर सवाल पूछने का अंदाज़ ये है कि बाउल के अंदर हमें 12 पर्चियाँ हैं उसके अंदर, और कंटेस्टेंट बारी बारी स्लिप निकालते हैं, मगर जवाब किन से लेना है ये खुद बताते हैं कि जवाब कौन देगा इसका सवाल का। तो एक एक सवाल हम पूछ चुके हैं, और हमारे आरिफ भाई के नंबर माइनस हो चुके हैं 10। ओहो, वैसे पहले इतने प्लस में है ये, हाँ। थोड़े बहुत माइनस हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। ये कह रहे थे कि मैं घर से लाया नहीं। अच्छा, लेकिन माइनस हो चुके हैं। अच्छा, अब आसिफ भाई से हम सवाल लेंगे, और आसिफ भाई स्लिप निकाल कर हमें बताएंगे कि किन से सवाल लेना है। सवाल इंशाल्लाह हमारे अशफाक मदनी भाई पूछेंगे। जी, कौन से हाँ, नंबर इस पे लिखे। जो हो गए वो नहीं, जो हो गए वो निकल गई। 2 नंबर। 2 नंबर का सवाल, जवाब किन से लेना है बताइए। चार्ज दे दे आरिफ भाई को। चलें इंशाल्लाह। हमारे मैक्सिमम एक से कितने सवाल हो सकते हैं? 2 एक बार जैसे। हाँ, अच्छा, आरिफ भाई से अभी एक हुआ है। आरिफ भाई की नैया जो है वो खतरे में लगती है। पहली आम ये आपको बता दूं कि हमारे पहले ही राउंड में एक कंटेस्टेंट हमारे एलिमिनेट भी हो जाया करते हैं। तो देखिए, बैठे तो इधर ही रहे, और ने शफकत नहीं फरमाई यहाँ पर, तो फिर चले भाई, सवाल नंबर 2 है और आरिफ भाई ने जवाब देना है। नहीं, अभी नाम तय हो गया ना? बताएंगे अगर ये कबूल करें, अगर मौका जो आप फरमाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, जो आपके मतलब मैंने तो एक ऐसा है, अगर जो आप तय करेंगे वो होगा ना। सबकी बारी आएगी, आरिफ भाई की भी आएगी। हाँ, अभी तो फिर हमारे आरिफ भाई को एक मौका और आरिफ भाई को मौका दें। चलें जी, इंशाल्लाह। 2 नंबर सवाल नंबर 2, किस तरह वुजू करना फालिज की रोकथाम के लिए मुफीद है? किस तरह? जी आरिफ भाई, पानी लाया जाएगा, वुजू करके दिखाएंगे? नहीं, वुजू का वो तरीका ये बताएंगे कि जिससे माशाल्लाह फाली से। अच्छा। देखें, ये इस्लाम की कैसी खूबसूरती है कि वुजू भी करें, और इससे यूं कहा जाए कि बीमारी से भी और ख़तरनाक बीमारी से हिफाजत का भी नुस्खा मिल जाए साथ। सबसे पहले हाथ धोएंगे, इसके बाद कुल्ली करेंगे, चेहरा धोएंगे, ये तरतीब कायम रखते हुए। सवाल जवाब सही प्रॉपर देना। मान लेंगे। चलिए, आप जवाब। तरतीब बयान करते हुए खुद तरतीब से आउट हो गए ना। एक चीज रह गई है, नाक वाली। जी, पहले हाथ धोएंगे, कुल्ली करेंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे, चेहरा धोएंगे। यानी जो भी तरतीब सुन्नत है। क्या बात, सुन्नत में हिकमत है। सुन्नत तरीका इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत की नीयत होगी तो सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, और साथ ही साथ फालिज से भी हिफाजत होगी। अशफाक भाई बताएंगे। जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं। जनाब, 10 नंबरों का इजाफा किया है। आरिफ भाई ने अपने स्कोर में बैलेंस बराबर हो गया है। पहले माइनस करवाया था, और अब 10 नंबर वापस लेकर यूं कहा जाए कि अपना पलड़ा बराबर कर लिया है। अभी आपके स्कोर में कुछ नहीं है, दुआ करें अल्लाह खैर फरमाए। चलें जी, बारी है नूर आलम भाई की। बॉल घूमता रहता है। जी, 6 नंबर। 6 नंबर जी, बताइए जवाब कौन देगा? मदनी रजा भाई। मदनी रजा भाई जी। सवाल यह है कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाए? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 10 नंबरों का इजाफा किया है हमारे मदनी रजा भाई ने अपने स्कोर में, और हमें कोई शेर भी सुनाएंगे। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अली अली दम दम अली अली, अली अली हर दम अली अली। फैज़ाने मुश्किल कुशा जारी रहेगा, फैज़ाने मुश्किल कुशा जारी रहेगा। इंशाअल्लाह। बारी है हमारे मदनी रजा भाई की। मदनी रजा भाई स्लिप निकालेंगे और बताएंगे कि नंबर क्या है और सवाल का जवाब किन से चाहते हैं। नंबर है 12। 12 नंबर। चलें जी, निस्बत वाला नंबर आ गया है। बताइए जवाब किन से लेना है? इंशाअल्लाह जवाब देंगे आदिल भाई। आदिल भाई से। जी अशफाक भाई, 12 नंबर का सवाल करेंगे। आदिल भाई ये बताइए, तौरेत शरीफ
किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सोच लें, कुछ टाइम वगैरह भी होता है ना जी, देख लें, चेंज करना होता है। चेंज नहीं हो सकता, एक बार जवाब दे अच्छा दे दिया तो हो गया। जी, जवाब दे दिया। हजरत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। किसको देखा ये मूसा से पूछे, कोई आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारी है आरिफ भाई की। इस बार आपने 2 हाथ से नहीं लिया। अच्छा, मैंने कबूल ही नहीं किया। अच्छा, कबूल नहीं किया। 8 नंबर। 8 नंबर। चलें जी, 8 आसिफ नंबर भाई। पर बताइए जवाब किससे आसिफ लेना है? आसिफ भाई से। अच्छा चलें। जी आसिफ भाई बताइए कि मुफ्ती अहमद यार खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह की 30 पारों पर लिखे गए कुरान के तफसीरी हाशिए का नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल इरफान। नूरुल इरफान पूछ रहे बता रहे हैं आप? बता रहा हूँ। अच्छा नूरुल इरफान, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 10 नंबरों का इजाफा किया है जनाब अपने स्कोर में। नूरुल इरफान इस कदर प्यारा हाशिया है यूसुफ भाई जी कि ये माशाअल्लाह हमारे जो दावत इस्लामी का शाया करदा कुरान पाक है इसमें भी आता रहा, खजानुल इरफान भी आता है और इतना ज़बरदस्त मुख्तसर और जामे कुरान के तर्जमे के साथ हाशिया या तफसीर आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा। माशाअल्लाह। इसे भी हासिल करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। जरूर पढ़ना चाहिए, कुरान समझ कर पढ़ें, बहुत ज्यादा लुत्फ मिलता है। अल्लाह करीम हमें नसीब फरमाए। बारी है हमारे अदनान शेख भाई की। अदनान शेख भाई स्लिप निकालेंगे, हमें बताएंगे क्या नंबर है और जवाब किनसे लेना है। मेरे पास जो पर्ची आई है उसमें नंबर लिखा है 5। 5। चलें जी, 5 नंबर पर अशफाक भाई बताइए जवाब। और जवाब सवाल क्या है? खुद दूं तो कैसा है? खुद? ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है, ये तो आपने मजलिस से रुजू करने का मौका देते हैं। ये है जायज़ है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि जायज़ है या क्या है। वही सही है, ये भी है ना कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देख लें, कोई ऐसा ना हो कि ये जो है वो कहीं मुश्किल ना हो जाए आपको। नसीब की बात है। चले भाई फिर बताइए, इन्हीं से पूछ ले अपने आप से पूछ ले। अजान की इब्तिदा किस सिने हिजरी में हुई? अजान की इब्तिदा तो है ना, कोर्स में नहीं है। कोर्स में सवाल है ही नहीं। माशाल्लाह। आउट ऑफ सिलेबस तो इन्होंने नवीनता की है ना। कोर्स तो आपने भी तो खुद अपने ऊपर ओढ़ा है, नहीं है? अच्छा ये भी कोर्स में नहीं था ना कि खुद सवाल पूछेंगे। ये लीजिए 10 नंबर माइनस हो जाएगा तो फिर उन हिसाब से नहीं होगा। नहीं, ये तो अब होस्ट की अब तो हो गया, जल्दी करेंगे जी। कोई तो सिन होगा, सोच लें। अजान वैसे बहुत पुरानी दे देना इनको है ना, आपने अलग से दिया। चलें अशफाक भाई ऑप्शन दे दे। 3 ऑप्शन। ऑप्शन ये है, चलें यूं रख ले 1 2 3। ऑप्शन भी आसान। क्या बात? पहली सिने हिजरी या दूसरी या तीसरी? अजान की इब्तिदा। माइक खुला हुआ है आपका? अजान की इब्तिदा जो है वो 2 हिजरी से इब्तिदा हुई। अच्छा चलें भाई, आपका जवाब जो है वो बिल्कुल गलत हो चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। पहली सिने हिजरी। अदनान भैया नाम ही ले लेते यार। 1 सिने हिजरी। लेकिन हमें क्या मालूम? देखिए हमने कितना अच्छा खूबसूरत सा रूल बनाया था, आपने ब्रेक किया और ये आपके सर पर आ गया। माइनस। अल्लाह रहमत करे। अब कोई नहीं करेगा, अब नहीं करेगा कोई। अब नहीं करेगा, शौक सही कह रहे। बारी है आदिल भाई की। चले जी आदिल भाई। चले भाई, हिम्मत बढ़ाई भाई। मेरे पास जो पर्ची निकली है उसमें 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर। 7 नंबर पर सवाल का जवाब कौन देगा ये बताइए। जी आदिल भाई 7 नंबर निकला है। कौन देगा जवाब? जवाब देंगे इस राउंड में मदनी रजा से नहीं हुआ सवाल, हो गया है। नूर आलम भाई से नहीं हुआ। नूर आलम भाई जवाब देंगे। नूर आलम भाई ये बताइए, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती किस पहाड़ पर आकर रुकी थी? 10 मुहर्रम को जो किश्ती रुकी थी
6 ماہ چلتے جودی پہاڑ پر. جودی پہاڑ. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ہمارے عمر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ, ثنا خان اسلامی بھائی ہیں. عمر بھائی, جودی پہاڑ, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی. آپ سے یوں کہا جائے کہ سوال, کوئی شعر سنا دیں. جبل نور و جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام. جبل نور و جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام. جبل نور و جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام. نور برساتے راؤنڈ ہمارا اختتام کو پہنچ چکا ہے, مگر یہاں پر مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے. یوں کہا جائے کہ عارف بھائی کو ایک مرتبہ پھر موقع مل گیا ہے. یا تو یہ اگلے راؤنڈ کا حصہ بن سکتے ہیں یا پھر یہ ایلیمنیٹ ہو سکتے ہیں. عدنان بھائی اور عارف بھائی دونوں, یوں کہا جائے کہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہے. باقی سب نے 20 نمبرز حاصل کر لیے ہیں. آپ دونوں سے, ہاں باقی سارے اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں. آپ دونوں میں سے ایک اسلامی بھائی کو ہم اگلے راؤنڈ میں لے جا سکتے ہیں, جو کہ پروگرام کا رول ہے. تو آپ سے ایک ایک اور سوال ہوگا. ہمارے اشفاق بھائی سوال کریں گے اور جو صحیح جواب دے گا وہ آگے کی طرف بڑھے گا. ہاں, اگر کسی نے غلطی نہیں کی تو اگر دونوں صحیح دیں گے تو ہم ایک ایک اور پوچھ لیں گے. چلیں جی اشفاق بھائی, تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل تیار ہیں. حافظ ہے آپ میں سے کوئی؟ نہیں. چلے قرآن پاک کے حوالے سے ایک سوال, آپشن بھی آپ کو دے دیں گے, پھر آپ پہلے کون جواب دے گا؟ پہلے کون جواب دے گا؟ عارف بھائی. چلے پہلے عارف بھائی سے سوال. موری نیا پر لگا. یہ بتائیے, ابھی جودی پہاڑ کا تذکرہ ہوا, جودی پہاڑ کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 3 آپشن آپ کو میں دیتا ہوں, آپ اس میں سے کوئی ایک لے لیں. قرآن پاک کے کس پارے میں جودی پہاڑ کا ذکر ہے؟ 12واں پارہ یا 15واں پارہ یا 16واں پارہ؟ 12, 15 یا 16. جی جلدی کریں گے, ٹائم 15. اچھا سوچ لیں. مشکل سوال ہو گیا ہے یا آسان؟ یہ تو حفاظ کو بھی خیر دیکھ لیں. میں نے تو حالانکہ کارڈ بھی ہاتھ میں دیے تھے, مگر اشفاق بھائی نے شفقت فرمائی آپ پر. آپ کا جواب جی مطلب دیکھ لیں, صحیح ہوا تو چینج ہو جائے گا. 12 دیکھ لیں, چینج ہوا تو چلے, چینج ہوا تو میں قبول کر لوں گا. اب 12 کا صحیح ہے, 15 فائنل ہے. 12 فائنل پکی بات ہے, دیکھ لیں. پھر عدنان بھائی بلا مقابلہ. بالکل. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. 12ویں پارے میں اس کا ذکر. چلے جی ماشاءاللہ, کیا بات ہے. چلے بھائی, عدنان بھائی سے ایک سوال عدنان بھائی سے کر لیتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہر ہے بخارا, ہے نا؟ بخاری بخارا سے. بتائیے یہ کس ملک میں ہے اس وقت, کس ملک میں ہے بخارا شہر؟ بخاری شریف بھی اصل اسی نسبت سے ہے. عدنان بھائی بیچارے گئے ہی نہیں ہے, کیسے بتائیں گے؟ چلو اللہ بھیج دے گا انشاءاللہ. آپشن مدنی قافلے میں سفر کریں گے. آپشن ہے آذربائیجان, ازبکستان یا افغانستان. اور چینج کرنے کی بھی اجازت ہوگی, آپ اگر اپنے وقت میں کر لیں گے تو. عارف بھائی نے بھی کیا تھا. چلے جی ٹھیک. افغانستان, ازبکستان یا آذربائیجان. آذربائیجان. سوچ لیں, دیکھ لیں, چینج کرنا ہو تو کر لیں. پکا چینج کرنے کی بھی ابھی اختیار ہے آپ کے پاس. پکا آذربائیجان, جہاں کا کیپٹل ہے غالباً باکو. آپ کا جواب غلط ہے, ازبکستان. ازبکستان میں اس وقت بخارا یہ موجود ہے, اور آپ جواب آگے پیچھے ہو گیا.
اور امام بخاری رحمتullah علیہ کا یہ شہر ہے. سبحان ویسے عارف بھائی آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے عدنان بھائی کا، انہوں نے آپ کو موقع دیا ہے اگلے راؤنڈ میں حصہ لینے کا. یہ چلے جائیں گے یا بیٹھیں گے؟ نہیں یہیں تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. ہم ایک موقع اور مل جائے کیا خیال ہے؟ عدنان بھائی کو انشاءاللہ ہم خالی ہاتھ رخصت نہیں کریں گے، ان کو تائف بھی دیے جائیں گے، مگر انشاءاللہ آخر حساب سے آؤٹ سوال آئے حساب میں تھا نہیں. جی بالکل سلیبس سے آؤٹ سوالات ہوں گے تو ہی ظاہر ہے کہ ہم مقابلے کو آگے بڑھا سکیں گے، ورنہ تو اگر آپ سب یاد کر کے آئے تو پھر ہم کیسے آگے پڑھا سکیں گے؟ مقابلہ بھی تو کروانا ہے نا. چلیں جی ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف، اور اگلے راؤنڈ کا ہمارا نام بڑا ہی خوبصورت نام ہے بول بالے میری سرکاروں کے. جی اس میں بھی دو سوالات آپ سے ہوں گے. پہلا سوال ہوگا کہ پہلا مصرع اشفاق بھائی پڑھیں گے اور آپ کو دوسرا مصرع سنانا ہوگا، اور اگلا جو سوال ہوگا اس میں ہم آپ کو صرف 2 ورڈز بتائیں گے، ایک پہلے مصرے سے اور دوسرا ورڈ دوسرے مصرے سے. آپ نے یہ گیس بھی کرنا ہے کہ وہ شعر کون سا ہے اور سنانا بھی ہے. ٹھیک ہے جی اشفاق بھائی پہلے آصف بھائی پہلا مصرع پڑھنا ہے. پہلا مصرع آپ پڑھیں گے، یہ دوسرا مصرع پڑھیں گے. تیار ہیں آپ؟ اللہ چلے بھائی بتائیے. اس میں کوئی ایلیمنیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمبر آپ گین کر سکتے ہیں. نام خدا ہے ہاتھ میں، ہے نام نبی ہے ذات میں. دوسرا مصرع اس کا پڑھنا ہے جی. آپشن نہیں، آپشن آپ نعت خوانوں کو بھی اگر آپشن دیں گے تو پھر کیسے کام چلے؟ اتنے کلام ہیں یوسف بھائی، اتنے کلام بتانا کہ کون سا ہے؟ کلام بتا دوں یا اس کا مصرع پڑھنا ہے نا؟ مصرع. آپ آپشن کیا چاہ رہے ہیں؟ اس میں آپشن ہو ہی نہیں. یعنی کوئی الفاظ کوئی سے ہو جائیں کہ شاید وہ نعت شریف ہے. تو یار سبحان اللہ، میرے خیال سے سب کو پتہ ہے نعت شریف ہی ہے. میں کیا آپشن دیں؟ جیسے کوئی لفظ اگر آپ رہنمائی کر دیں. جلدی کریں گے آصف بھائی، ٹائم. کوئی ایک لفظ یہاں. اس میں غلامی کا ذکر ہے. اچھا آپ ذرا دوبارہ مجھے وہ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں. نام خدا ہے ہاتھ، بہت خوبصورت شعر. واہ. نام نبی ہے ذات میں. مجھے یہ بیاض پاک کا یہ کلام شاید یہ لگ رہا ہے، لیکن مجھے وہ ایسا بیاض پاک تو ہے، بیاض پاک قبول فرماتے نہیں، اتنا تو ذہن میں. اور غالباً شاید یہ کلام چاند سے ان کے چہرے پہ، اس کا بھی مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، یہ تو یاد ہے. مولانا حامد رضا خان. اتنا تو کیا ہے آصف بھائی، اتنا تو میں نے کر دیا، باقی آپ دیں. آپ نے ماشاءاللہ 1.5 منٹ لے لیا ہے، اس میں 3 سوال ہو جاتے ہیں. جواب یہاں سے کسی سے لیں گے؟ کوئی بھی نہیں دے رہا. چلے بھائی یہ بڑا نعت خوان تھے نا ہمارے عادل بھائی، دیکھیں دیں گے. نعت خوانوں کو دیکھ کے بڑا مشکل وہ بنا لیا ہے کہ بھائی چلو یہ جواب دے دیں گے. تو یہ شعر پورا کر لیتے ہیں. عمر بھائی آپ بتائیں گے؟ واہ بھائی. چلیں عادل بھائی انشاءاللہ جواب دیں گے بغیر نمبر لیے. سوال کر رہے ہیں مجھ سے. نہیں نمبر آپ کو نہیں ملے گا. بغیر نمبر کے آپ کو یہ ہمارے غلط ہو گیا. عدنان بھائی بھی دے سکتے ہیں ویسے جواب، عدنان بھائی کو بھی نمبر نہیں ملے. مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام. نام خدا ہے ہاتھ میں. اصل میں یہ شہزادوں نے کلام لکھا ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت نے، اور اپنے والد صاحب کی طرف یوں لگتا ہے کہ اشارہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے سونے کا انداز یہ کیا بات ہے کہ آپ سوتے ہوئے آرام کرتے ہوئے جب لیٹتے تھے تو پاؤں سیدھے نہیں رکھتے تھے، سمٹے ہوئے رکھتے تھے. اللہ سے اگر کوئی ڈرون شاٹ سے دیکھے نا، ٹاپ شاٹ سے لگے جیسے کہ نام محمد بنا ہوا ہے. کیا بات. سر سے لے کے پاؤں تک پورے باڈی سے، اور ہاتھوں سراپا ذات مصطفیٰ کی ایک تصویر، ایک شبیہ، ایک غلام جیسے کہ پڑا ہوا ہے. اور ہاتھ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ آپس میں ملاتے تھے تو نام اللہ، اس میں جلالت اللہ کیسے بنا. دیکھیں یہ الف 2 لام اور یہ ہاں. اسی کلام میں جو ہے وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یہ پورا طریقہ بیان کیا ہے. وسط مصبحہ پھر سر رکھیے انگوٹھے کا اگر. جی تو یہ اسی شعر کے اندر پورا طریقہ بھی بیان کیا. ماشاءاللہ. چلیں جی باری ہے اگلا سوال پوچھنے کی، اور اگلا سوال ہم پوچھیں گے نور عالم بھائی سے. نور عالم بھائی سے سوال پوچھیں جی. شعر ہے، آپ پورا کریں گے. پہلا مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا آپ پڑھیں گے. یوں ہے نا جی؟ میں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں نا، اس لیے آپ بالکل. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد. دل کی ہوتا وہ سب. ٹائم گزر رہا ہے، جلدی کریں گے. بہت آسان، 10 سیکنڈ رہ گئے.
اور میں غبار بن کر ان پر نثار ہوتا. اور میں غبار بن کر لفظ میں پڑھیں آپ کو یاد آ جائے گا. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر ان پر نثار ہوتا. اس پر نہیں ہے، اس پر. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے ہمارے نور عالم بھائی نے. باری ہے مدنی رضا بھائی کی. مدنی رضا بھائی جواب دیں گے. اللہ اکبر. بڑا خوبصورت شعر ہے. ملے جو خاک قدم ان کی مجھ کو قسمت سے، ملے جو خاک قدم ان کی مجھ کو قسمت سے. مشکل ٹائم ختم ہو چکا ہے، جلدی کریں گے. ملے جو خاک قدم ان کی مجھ کو قسمت سے، لگاؤں سرما نہ پھر زینہار آنکھوں میں. یعنی پھر میں سرما نہ لگاؤں، کچھ ایسا کر دے بلکہ میں جو ہے وہ آقا کی قدموں کی جو دھول ہے اسی سے میرا کام چلتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیں جی، باری ہے ہمارے عارف بھائی کی. یہ شعر ہے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. لیکن اس میں کئی اشعار ایسے ہیں جو پڑھے ہی نہیں جاتے اور بہت مشکل بھی ہیں. تو مدنی بھائی کا قصور میرے کو لگتا ہے نہیں ہے. ویسے ہمارے یہاں اجازت ہے نا کتاب سے دیکھ کے پڑھو، تو دیکھ کر جب سہولت ہوتی ہے. نہیں، ویسے ہم نے ان کو دیکھنے کے لیے کلام دیا بھی تھا کہ اس کو ذرا پہلے دیا تھا انداز کے ساتھ دیکھ لیں. آزمائش ہوتی ہے، پھر یہاں بیٹھ کے پڑھنا. چلے جی جی، باری ہے عارف بھائی کی. عارف بھائی ابھی بھی آپ ہیں؟ جی جی. واہ واہ. شعر ہے موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا. موت اس کو جو پھر نام وطن کا لیتا. عارف بھائی بار بار جانا چاہ رہے ہیں، ہم ہاتھ پکڑ کے واپس لا رہے ہیں. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. اس کلام کا ہی. آپ کے ہیں 8 سیکنڈ. جلدی کریں گے عارف بھائی. زیادہ مشکل ہو گیا مجھے لگتا ہے. بالکل مشکل ہے. چلے آپ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا، خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا. یہ مدینے میں پہنچے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو وطن کا نام لے دن، اس دن تو میں موت مانگوں گا، اور جو سر اس در سے جانا چاہے اس سر کو تو موت آ جانی چاہیے جو مدینہ چھوڑنے کی بات کرے. عارف عادل بھائی کی باری ہے. جی عادل بھائی آپ، کیا بات ہے آپ کی. آسان انشاءاللہ. شعر ہے یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم. یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم. یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم. خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. ایک دو کال شامل کرتے ہیں. حاضرین سے ایک سوال لیں گے اور پھر ایک سوال ہمارے ناتخواں اسلامی بھائیوں سے اور کریں گے. میں بھی شیشے بتا رہی ہے، مجھے آپ کا پروگرام حاضر جواب بہت اچھا لگتا ہے. آج تو نعت خوانوں کی بہار آ گئی، ماشاء اللہ عز و جل. اشفاق بھائی کی آمد مرحبا. میں نور عالم بھائی کے ساتھ ہوں. اللہ پاک یوسف بھائی کو سلامت رکھے اور سب کو بھی آمین. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. چلیں بھائی نور عالم بھائی، آپ کو تو ووٹ بھی مل گیا ہے. کیا بات ہے ہماری مدنی منی کی طرف سے. جی ایک اور کال. میرا نام آمنہ اتاریہ ہے. آپ کا سلسلہ حاضر جواب دیکھ کر تو ذہنی آزمائش کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. آج تو اشفاق بھائی کے آنے سے سلسلے کو 4 چاند لگ گئے. میری اشفاق بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. یا خدا التجا ہے یہ میری. چلیں جی اشفاق بھائی سے انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو کلام بھی لیں گے. ایک اور کال لیں گے اور پھر یہاں حاضرین سے بھی ایک سوال کریں گے.
حاضر جواب پروگرام کی کیا بات ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک یوسف بھائی کو، مدنی چینل کو، نعت خانوں کو باپا جانی کے ساتھ اسی سال چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس پروگرام کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ یوسف بھائی مجھے یہ کلام بھی سنا دیجئے۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ یہاں حاضری سے سوال لیں گے۔ اشفاق بھائی شعر پوچھ لیں ان سے، شعر والا چلیں اشفاق بھائی ایک شعر پوچھنے کی۔ سبحان اللہ۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، پورا کریں گے۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا۔ کیا بات۔ ناظرین جب حاضرین جواب دیا کریں ذرا جوش کے ساتھ دیا کریں، یوں لگے آپ بھی مقابلے میں آنے کے لیے اہل ہیں۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ انہیں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختصر اور جامع یہ کتاب ہے، یہ انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی، اور یہ ہر نوجوان کی سمجھیے کہ ہر مسلمان کی مطالعے میں ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اب پڑھنی چاہیے، اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کی جا سکتی ہے، 90 روپے ہدیہ ہے اس کا، اور ہماری ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، ان تحفے میں دیں گے یہاں پر ہمارے بھائی کو، اور باری ہے ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں سے مزید ایک سوال کرنے کی۔ انداز چینج ہوگا، 2 ورڈز بتائے جائیں گے، انہوں نے گیس کرنا ہوگا کہ شعر کیا ہے، اور شعر ہمیں سنانا بھی ہوگا۔ جی اشفاق بھائی، آصف بھائی سے چلیں۔ اب لفظ بتانے ہیں، 2 لفظ، 1 یا 2 لفظ۔ پہلے مصرے سے ایک لفظ، پہلے سے ایک دوسرے سے، اور پھر آپ ایک لفظ ہے، کہیں پر 2 بھی ہیں، تو کچھ 1 یا 2 لفظ ورڈز بتائے جائیں گے، تو آپ نے گیس کرنا ہے یہ کون سا مرادی شعر ہے ہمارے مجلس کا۔ اے غنی لقمہ تر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب۔ نور عالم بھائی۔ جی نور عالم بھائی بتائیے، پہلے مصرے میں عارض نور بار، دوسرے میں اندھیری رات، کون سا شعر ہے مراد؟ دوسرے میں کیا ہے؟ عارض نور بار پہلے میں ہے، دوسرے میں اندھیری رات۔ 5 سیکنڈز۔ اللہ ٹائم گزر چکا ہے۔ جی اور کوئی اسلامی بھائی؟ عدنان بھائی پورا کریں گے یہ شعر، کون سا ہے؟ عارض نور بار، اندھیری رات۔ جی چلیں اشفاق بھائی طرز میں سنائیں گے۔ عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو، ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو۔ چہرے پہ تھے بال، جی بال تھے، تو جب وہ ہٹے عارض نور بار یعنی نور برساتا چہرہ، کیا بات ہے۔ تو ایک اندھیری رات یعنی آپ بال مراد ہے، اس اندھیری رات سے 2 چاند نکل آئے، یہ ایک گال بھی چاند ہے، دوسرا گال بھی چاند۔ کیا بات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ ایسا پر نور چہرہ اور کسی کا نہیں تھا، اور یوں کہا جائے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر اٹھتی تھی تو پھر وہ نظر دل میں چلی جاتی تھی، اور نظریں یوں کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس چہرہ انور کی خوبصورتی میں گم ہو جایا کرتی تھی۔ مکھ چند بدرشاں شانی، مکھ چند بدرشاں شانی، مدھ چونکے لاٹ نورانی، مدھ چونکے لاٹ نورانی، زلف تے
मस्ताने काले जुल्फ ते मस्ताने मखमूर आखिर मद भरिया जलेला लाया क्यों छड़िया जलेला छड़िया। बारी है हमारे मदनी रजा भाई की। जी लफ्ज है पहले शेर में वल्लैल और दूसरे में आंखों में, रदीफ काफिया, यानी आप कलाम तक तो आपको पहुंचा दिया इसके जरिए। वल्लैल और दूसरे में है आंखों में। टाइम गुजरता चला जा रहा है, ज्यादा मुश्किल कर लिया है लगता है मजलिस ने। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका वक्त पूरा हुआ। ये शेर है नहारे चेहराए वाला तो गैसू हैं वल्लैल। सुभान अल्लाह। नहार चेहराए वाला तो गैसू हैं वल्लैल, बहम हुए हैं ये लैलो नहार आँखों में। अल्लाह अल्लाह। यानी कभी रात और दिन जमा होते हैं? नहीं होते ना, लेकिन देखें इस चेहरा पुरनूर पर रात का भी जलवा है, दिन का भी जलवा। सुभान अल्लाह, क्या बात हम हुए हैं ये लैलो नहार सुभान अल्लाह आंखों में। बारी के आरिफ भाई की, देखते हैं आरिफ भाई क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। आखिरी है, अच्छा दो रह गए ना। आरिफ भाई, अभी आदिल भाई बाकी हैं। आदिल भाई भी हैं। पहले शेर में है मुयस्सर, दूसरे में है करार। मुयस्सर पहले में है और दूसरे में है लफ्ज करार। आंखों में नहीं करार, आंखों में नहीं। आंखों में आप लगा दें तो। मुयस्सर को भी मद्देनजर रखें, जल्दी करें, वक्त गुजरता जा रहा है। मुयस्सर और करार, 3 जल्दी। मुयस्सर 1 सेकेंड। अल्लाह, चलें थोड़ा और वक्त अगर मिलता तो क्या पढ़ते, कुछ भी आ ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा था मान जो जान छुट्टी, टाइम पूरा हुआ। तैबा में घर मुयस्सर, आगे पूरा करें। तैबा में घर मुयस्सर, 2 गज जमीन होती है उनके करीब बसता दिल को करार। अल्लाह, कितना आसान शेर था और कितना खूबसूरत। अल्लाह हो, कोई बात नहीं। आदिल भाई, पहले मिसरे में है पलक और दूसरे में है घबरा के। आंख उठती तो मैं झुंझला के पलक सी लेता, दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला। वाह वाह वाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, इसी के साथ हमारा यह सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि इस सेगमेंट के आखिर में हमारे नातख्वां इस्लामी भाइयों ने कितना स्कोर बनाया है। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवान आशिकान। इस सेगमेंट में आसिफ भाई ने बनाए हैं 10 पॉइंट्स, नूर आलम भाई ने भी हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और मदनी रजा भाई इस सेगमेंट में कोई नंबर नहीं हासिल कर सके। आरिफ भाई भी कोई नंबर नहीं हासिल कर सके और आदिल भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। जिन्होंने नंबर हासिल नहीं किए उनको भी दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट हमारे साथ मौजूद है और उस सेगमेंट में आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। एक सवाल इसमें आपसे होगा और आप इसमें अपने स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं। बारी बारी आपसे सवालात होंगे, मगर सवाल क्या होंगे उसके लिए आपको हमारी स्क्रीन देखनी होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट, जानते हैं कुरान से। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। एक तस्वीर दिखाई जाएगी, इस तस्वीर में बहुत सारी पिक्चर्स हैं और इस पर एक हाईलाइट घूमेगा। आपने मदीना कहना है, जहां आप मदीना कहेंगे हम उस हाईलाइटर को स्टॉप करेंगे। जो तस्वीर होगी उससे रिलेटेड हम आपसे सवाल करेंगे, मगर सवाल होगा कुरान से। आइए
سب سے پہلے آصف بھائی کے لیے تصویر دکھائیے جی جی آصف بھائی مدینہ کہیں گے، اتنا تیز چلے گئی جی مدینہ. اچھا بکری بکرا دیا جائے گا بقرہ عید کے لیے. ابھی بقرہ عید دور ہے، اس لیے بکرا دیا نہیں جائے گا. آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں چرائی تھی؟ آپشن دیں گے؟ آپشن دینا پڑے گا آپ کو. چلیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کی بکریاں چرائی تھی؟ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یا حضرت ہارون علیہ السلام؟ اب ذہن میں تو ہارون علیہ السلام کا آ رہا ہے مجھے. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. اللہ صحیح جواب تھا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. 10 نمبر آصف بھائی کے مائنس ہو جائیں گے. باری ہے نور عالم بھائی کی. نور عالم بھائی کے لیے تصویر دکھائیے جی. نور عالم بھائی سٹاپ کہیں گے. بول چکے مدینہ. جی مچھر. جی اشفاق بھائی دیکھیے آپ کے ہاتھ میں مچھر سے متعلق سوالات ہوں گے. مچھر تیز ہے. چلے بھائی سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی کس پارے میں مچھر کا ذکر ہے؟ مچھر. سورۃ النمل. جی سورت نہیں پارا. آپشن دے دیں ان کو بھی. 3 آپشن دے دیں. تھوڑا سا آپ مائک کے قریب بھی آ جائیے گا. جی کس پارے میں مچھر کا ذکر ہے؟ پہلا پارا، 19واں پارا یا 26واں پارا؟ 19واں پارا. سوچ لیں. پہلا پارا یا 19واں پارا یا 26واں پارا. آٹی بھی ہو سکتی. انہوں نے پڑھا بھی ہوگا بڑے جو ہے وہ سہل طریقے سے. نہیں ابھی یہاں پر فوراً جو ہے وہ حاضر جوابی. جلدی ہو گیا ٹائم. آپ نے 19واں کہہ دیا ہے. آجا آپ کا جواب غلط ہے. آپ نے سورہ نمل کہا تو میں نے اسی کو شامل کر لیا تھا آپشن میں. 19واں. صحیح جواب بتا دیں ہمارے ناظرین. صحیح جواب ہے پہلا پارا. چلیں جی باری ہے ہمارے مدنی رضا بھائی کی. مدنی رضا بھائی کے لیے تصویر دکھائیے گا. مدینہ. جی بتائیے تصویر کیا ہے؟ مکڑی. جی جناب مکڑی کے بارے میں سوال اشفاق بھائی آپ کے پاس ہے. آگے مکڑی. جی مکڑی یعنی اسپائڈر. بتائیے قرآن پاک میں مکڑی کے نام سے ایک سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. باری ہے عارف بھائی کی. عارف بھائی کے لیے تصویر دکھائیے. مصطفیٰ کا سلسلہ. جی عارف بھائی نے مدینہ کہہ دیا ہے. جلدی کریں گے. یہ اس وقت نہیں اپنے حساب سے دبتی ہے بھائی یہ مشین. چلیں ایک بار آپ کو پھر موقع دیتے. موقع دیں. جلدی ایک بار پھر چلائیے گا. ہو سکتا ہے یہ آسان ہو. چلیں نصیب ہے عارف بھائی کے. عارف بھائی سے لیتے ہیں. مدینہ. انجیر. انجیر. چلیں جی. ویسے روکا تو ایسے آپ نے گائے پہ ہی تھا. چلے انجیر آ گیا. جی اشفاق بھائی پوچھیں گے. جی انجیر. جی انجیر کھائے ویسے آپ نے؟ ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں. شوگر کھا سکتے ہیں؟ شوگر والے کھا سکتے ہیں؟ تھوڑا. قرآن پاک کی کس سورت کے شروع میں 2 پھلوں کے نام کی قسم کھائی گئی ہے، یاد کی گئی ہے؟ کون سی؟ قرآن پاک کی کون سی سورت کے شروع میں 2 پھلوں کے نام کی قسم ہے؟ سورۃ 3. سورہ 3. غور کر لیں عارف بھائی، ویسے نمبروں کی ضرورت ہے آپ. سورہ 3.
سورہ والتین. آپ کا جواب پہلے بھی درست تھا، آپ بھی درست ہے، اور آپ نے نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باری ہے ہمارے عادل بھائی کی، اور عادل بھائی کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر اسکرین پر تصویریں دکھائیں گے. جی مدینہ. دیکھیں اتنی آواز سے کہتے ہیں تو فوراً رک جاتا ہے وہ. چیونٹی. چلیں آپ یہ بتا دیں چیونٹیوں کا تذکرہ سورہ نمل کی کس آیت میں؟ آیت نمبر 18. ان ایکسپیکٹڈ اور بہت اسپیڈ میں جواب دیا ہے. جواب بالکل درست دیا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو کچھ کالز شامل کرتے ہیں آپ کی. جی سلسلہ حاضر جواب مرحبا اسلامی سبائی تمام اسلامی بھائیوں کی، بلکہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. اور ماشاءاللہ سارے لاجواب بھی ہیں اور حاضر جواب بھی ہیں. اللہ پاک مزید برکتی عطا فرمائے. جناب عدنان شیخ بھائی سے ایک نعت سننی تھی. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے حساب مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. اللہ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. بہت شکریہ. آپ ایک اور کال چلا دیں. میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے اور میں شہر مشید کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام حاضر جواب بہت اچھا لگتا ہے. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب. اشفاق بھائی نے کیا صرف یہی شعر پڑھا ہے یا اور بھی شعر ہیں؟ اگر ہیں تو پلیز آپ وہ سنا دیجیے. یوسف بھائی کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو بہت پسندیدہ ہوتے ہیں انسان کے، تو آپ کو بھی کیا کوئی کلام بہت زیادہ پسند ہے جو آپ کا دل چاہتا ہو کہ وہ آپ بار بار پڑھیں اور سنیں بھی؟ تو آپ پلیز ہو سکے تو سنا بھی دیں. اور ماشاءاللہ نعت خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پیاری پیاری آوازوں میں نعتیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے. ماشاءاللہ. حوصلہ افزائی بھی کی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اشفاق بھائی سے سوال کیا. پہلے تو جواب لیتے ہیں اشفاق بھائی سے کہ اشفاق بھائی آپ نے شفقت تو فرمائی ہے، سلسلہ حاضر جواب کے لیے اتنا پیارا ٹائٹل آپ نے پڑھا ہے. کیا پورا کلام پڑھا ہے یا ایک ہی شعر پڑھا ہے؟ اور اگر صرف ایک ہی شعر پڑھا ہے تو اسے کب کلام میں آپ تبدیل کریں گے؟ آہستہ آہستہ چکھیں گے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہے گا انشاءاللہ. پورا کلام ہی آئے گا انشاءاللہ. اور یہ پروگرام آپ دیکھتے رہیں، اسے خوب پروموٹ کریں، شیئر کیا کریں اور اس کی دھوم دھام مچایا کریں. بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، بہت سارے فوائد. تو یہ کلام بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اشعار آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ. اشفاق بھائی ضرور شفقت فرمائیں گے اور ایک یوں کہا جائے کہ بہترین ہمیں گلدستہ عطا کریں گے. اللہ ہمارے اشفاق بھائی کو بھی نظر بد سے بچائے اور ترقی اور عروج عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں خوب بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. دعا کرے کہ اللہ جلدی مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. اور یہ کلام یوں کہا جائے کہ دل کی دھڑکن ہے اور جی چاہتا ہے کہ یہ کلام پڑھتے رہیں اور یہ تمنا ہماری یہ دعا قبول ہو جائے اور آقا جلدی مدینہ طلب فرما لیں. جی ایک اور کال دے دیں. ماشاءاللہ ایسے یوسف بھائی حاضر جواب سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ سے ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خانوں کو بھی اپنے منچ کی زینت بنایا ہے. تمام نعت خانوں کو مرحبا کہتے ہیں. یوسف بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ نگران شوروں کو بھی اپنے سلسلے میں بلائیں مہمان خصوصی کے طور پر. نگران شورا کا ہی سلسلہ ہے، ہم بھی نگران شورا کے ہیں اور نگران شورا کو انشاءاللہ ہم دعوت بھی پیش کریں گے اور یوں کہا جائے کہ شفقت فرمائیں گے. ہمارے بڑے ہیں، شفقت فرماتے بھی ہیں اور اللہ نے چاہا تو ضرور یہ ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگانے تشریف لائیں گے انشاءاللہ. جی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ بول بالے میری سرکاروں کے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جانتے ہیں قرآن سے اس کا اسکور کیا رہا. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب. یاد رہے ہم نے ایمنیشن کرنی ہے، مگر ہمارا اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ ہمارے نعت خوانوں نے ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے یوں کہا جائے کہ چیلنج دیا ہے کہ ہم 3 ایک ساتھ جانا چاہتے ہیں مگر ہم ہرگز نہیں بھیجیں گے، کیونکہ آصف بھائی، نور عالم بھائی اور مدنی رضا بھائی تینوں کا اسکور ہے 30 پوائنٹس اور عارف بھائی کا اسکور ہے 20 پوائنٹس اور ہمارے عادل بھائی نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. تو 3 اسلامی بھائیوں کے درمیان ٹائی ہو چکا ہے. عارف بھائی یوں کہا جائے کہ مقابلے سے اب آؤٹ ہو چکے ہیں اور 3 اسلامی بھائیوں کے درمیان ایک سوال اور ہوگا اور ان کو جس نے تینوں میں سے جس نے غلط جواب دیا تو ان سے ہم
इजाजत लेंगे और उनको भी एलिमिनेट कर देंगे। आरिफ भाई तो बाहर हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है तरक्की का जीना। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। बड़ा ही खूबसूरत राउंड, और इस राउंड में हम हमारे इस्लामी भाइयों से 5-5 सवालात करेंगे, मगर इस बार हर सवाल अलग नंबर का होगा। पहला सवाल 10 नंबर का, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 और पांचवा 50। अगर आप पीछे कोई भी यूं कहा जाए कि सवाल का जवाब नहीं देते तो वही सवाल का पर्टिकुलरली नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। अगर उससे आगे का आप जवाब दे देंगे तो वो नंबर आपके स्कोर में प्लस हो सकते हैं, और अगर आपने सारे सही जवाब दिए तो 150 पॉइंट्स का इजाफा आप अपने स्कोर में इस राउंड में कर सकते हैं। पहली बारी होगी हमारे आसिफ भाई की, और आसिफ भाई से पहला सवाल होगा 10 नंबरों के लिए। सवाल ये है, सूरह सुबहान किस सूरत का दूसरा नाम है? अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी करेंगे, टाइम चल रहा है। एक बार सवाल दोबारा दोहराएं। सूरह सुबहान किस सूरत का दूसरा नाम है? सूरह यूसुफ मेरे जहन में आ रही है, और टाइम तो बाकी है, जल्दी करेंगे, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो जल्दी करेंगे टाइम के अंदर। सूरह यूसुफ जहन में आ रही है। टाइम आपका खत्म हो गया। आप मदद करते तो वैसे क्या बताते? आपका जवाब तो दुरुस्त है, मगर आपने टाइम में मदद नहीं की। आसिफ भाई की गलती हो गई है। 10 नंबर आसिफ भाई के स्कोर में नहीं बढ़ेंगे, मगर कोई बात नहीं आसिफ भाई, क्योंकि अगला सवाल 20 नंबरों का है और 20 नंबरों का आप इजाफा कर सकते हैं। सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस दिन पैदा फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुध के दिन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है हमारे आसिफ भाई ने अपने स्कोर में। बारी है अगला सवाल करने की, और तीसरा सवाल होगा 30 नंबरों का। सवाल करेंगे हमारे अशफाक मदनी भाई। शेर मुकम्मल करना है। चलें जी। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप पढ़ेंगे। बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहीं के पले रुख किधर करे। टुकड़ों से तो यहीं के पले रुख किधर करें। बहुत प्यारा शेर आप पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। जवाब दुरुस्त हो गया है। अल्लाह माशाल्लाह। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है। बारी है 40 पॉइंट्स का इजाफा करने की, और 40 पॉइंट्स के लिए सवाल करेंगे अशफाक भाई। बालिग मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? सवाल कितना खूबसूरत तैयार किया है माशाल्लाह। बालिग मर्दों में सबसे पहले इस्लाम। 6 जल्दी करेंगे। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये आप सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं? आप सवाल पूछे तो मैं जवाब ही दूंगा। जरूरी तो नहीं, सवाल पे सवाल भी होता है। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त हो गया है। 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है माशाल्लाह। वाह भाई वाह जी। अगला सवाल 50 पॉइंट्स का होगा। एक सीढ़ी छोड़ के बाकी सब ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। क्या बात है। तरक्की का जीना मिल रहा है। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस। आने से पहले आसिफ भाई वैसे बहुत ज्यादा वो, हाँ। 5वां सवाल 50 नंबर का, और सवाल भी लंबा नहीं है, सवाल में कुछ लंबा है। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? लंबा दरिया, बहुत लंबा चलता है जी। 12 सेकंड। पाकिस्तान का कोई दरिया तो याद होगा, लेते नाम। 50 नंबर है आसिफ भाई, सोच समझ के लंबा कीजिएगा। 4 सेकंड आसिफ भाई। कोई ऑप्शन तो? दरिया, कोई भी दरिया बोलते हैं अभी। अल्लाह अकबर, आपका वक्त हो गया, हो चुका। दरिया कौन सा? जवाब देते तो आप क्या जवाब देते? लेकिन अब तो जवाब देते तो किस दरिया का नाम? नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा कोई दरिया का नाम। जी, यहाँ पर हमारे हाजरीन से जी जल्दी करेंगे। आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। दरियाए सिंध। जी अशफाक भाई। माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब।
جواب درست دے دیا ہے. میں نے بھی پیاری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باری ہے ہمارے نور عالم بھائی کی. پہلا سوال ہوگا 10 پوائنٹس کا اور سوال آپ سے یہ ہے بتائیے کس دن سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے؟ جمعرات کے دن. جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. جی اگلا سوال 20 نمبر کا اور 20 نمبروں کا سوال آسان سا کر لیں. سونے سے پہلے کی دعا سنائیں. اللہم باسمک اموت و احیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال 30 پوائنٹس کا ہوگا اور اشفاق بھائی سوال کریں گے. کلام کا مقطع سنائیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. مقطع مقطع یعنی آخری شعر. 10 سیکنڈ. 30 پوائنٹس ہیں نور عالم بھائی. تھوڑی ہمت کریں. پڑا ہوگا کبھی نہ کبھی تو. زینت چڑھتے جا رہے تھے آپ. وقت آپ کا پورا ہو گیا. جی یہاں پر کوئی جواب دے گا؟ جی عدنان بھائی. عدنان بھائی دے سکتے ہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن. ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی. ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن. ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن. ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. آری ہے اگلا سوال کرنے کی اور اگلا سوال ہوگا 40 نمبروں کے لیے. سوال کیا ہے اشفاق بھائی بتائیں گے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بتائیے. امام باقر رضی اللہ عنہ. امام باقر. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. 40 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. اگلا سوال 50 نمبر کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد اور والدہ کا نام بتائیں. والد صاحب کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کریکٹ کر سکتے ہیں جلدی کریں گے. والد محترم کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 منٹ 2 سیکنڈ. اور والد ماجدہ کا نام کوئی اور بتائے گا یہاں سے؟ سوال کیا؟ والدہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بتائیں. جی اشفاق بھائی بتائیں. حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا. تو کیا آدھے نمبر ملیں گے کہ نہیں؟ جی جی ملنا چاہیے. 50 میں سے 25 میں نہیں. اصل سوال ہی یہ ہے. ویسے تو اصل سوال تو یہی تھا کہ والدہ کا نام ہم نے جاننا تھا. چلیں جی کوئی بات نہیں. اچھے نمبروں کا اضافہ کیا ہے ہمارے نور عالم بھائی نے. باری ہے ہمارے مدنی رضا بھائی کی. مدنی رضا بھائی سے 10 نمبروں کے لیے سوال ہے. بتائیے امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟ امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے یہاں خاموش رہیں گے سارے. 70 رکعتوں سے افضل. جواب درست دے دیا ہے. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے. بتائیے جوتا پہننے اور اتارنے کی ترتیب میں سنت کیا ہے؟ جوتا پہنتے وقت پہلے سیدھے پاؤں سے پہنے اور پھر دوسرا الٹا پاؤں. پھر اتارتے وقت پہلے الٹے پاؤں کا جوتا اتاریں پھر سیدھے پاؤں. جی جناب جوتے پہننے تو ہیں مگر سنت طریقے سے سنت پر عمل کی نیت سے پہنیں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے مدنی رضا بھائی نے اپنے اسکور میں. باری ہے اگلا سوال کرنے کی اور اگلا سوال ہے 30 نمبروں کا. سوال یہ ہے بتائیے شعر کمپلیٹ کرنا ہے. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو. آ میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں گے. سبحان اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آ میرے عطار آ جب وہ جب وہاں فرمائیں گے. جی واہ بھائی سارے سوال صحیح بتا رہے ہیں. اگلا سوال 40 نمبروں کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ان شہزادیوں کے نام بتائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. دونوں کے نام بتائیں. یکے بعد دیگریں جو 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں ان کے نام بتائیں. 40 نمبروں کا سوال ہے. جی
12 سیکنڈ. نبی پاک کی شہزادیاں 4 تھیں رضی اللہ عنہن. 2 حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھی, ایک کے بعد دیگر. وقت پورا ہو گیا. حضرت جی عارف بھائی کچھ جی آپ عدنان بھائی مدد کر سکتے ہیں. بی بی رقیہ, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. ماشاءاللہ. اگلا سوال عدنان بھائی نے اور عارف بھائی نے بہت اچھا جواب دیا. کیا بات کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے. باہر ہو گیا. کیا بات, یہ باہر ہو کر بھی اندر ہی ہیں. واہ کیا بات. آخری سوال 50 نمبر کے لیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایسے کلام کا مطلع سنائیں. پہلا شعر سنائیں جس کا ہر لفظ کاف پر ختم ہوتا ہے. قاف کے بعد جو کاف آتا ہے. سمجھا نہیں سوال. اعلیٰ حضرت کا وہ کون سا کلام ہے جس کے ہر شعر کے آخر میں کاف آتا ہے. کاف آتا ہے. تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک, تمہارے نال کی ناقص مثل ضیائے فلک. واہ واہ, جواب درست دے دیا ہے. تمہارے ذرے کی پرتو ستار ہائے فلک, تمہاری نعال کی ناقص مثل ضیائے فلک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں 2 ایلیمنیشن ہونی ہے, اور جن 2 کے نمبر کم ہوں گے وہ ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے, کیونکہ آخری راؤنڈ 1 to 1 ہوگا. اور وہ کن کے درمیان ہوگا, تھوڑا سا انتظار کیجئے, کیونکہ باری ہے ہمارے عادل بھائی کی. پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے. بتائیے جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی گئی, اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے سے وہ مٹی منگوائی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے ہمارے عادل بھائی نے. اگلا سوال. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ آیت سورۃ الرحمن میں کتنی بار آئی؟ 31 بار. 31 بار. 31 بار. جواب بالکل درست ہے. 20 پوائنٹ. تیسرا سوال. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. اس کلام کا آخری شعر سنائیں. مقطع. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. بسترا ہوگا. سبحان عمر اللہ. بھائی طرز میں سنائیں گے انشاءاللہ ہمیں. ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. ماشاءاللہ 30 نمبر کا اضافہ ہوا. بہت بیوٹیفل, بہت زبردست عادل بھائی جوابات دے رہے ہیں. اگلا سوال ہے. اگلا سوال. کس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی جاری فرمایا؟ کسی ایک مقام کا بتائیں. آپشن نہیں دی جا سکتے. کئی بار آپ نے یہ شعر پڑھا ہوگا. 8 سیکنڈ. جلدی کریں گے عادل بھائی. 2 سیکنڈ. 40 پوائنٹ نہیں ملیں گے. مقام ہے حدیبیہ. حدیبیہ کا مقام تھا. 5واں سوال 50 نمبر کے لیے. تیار ہیں آپ؟ مسلمانوں نے پہلا حج کس سنہ ہجری میں کیا؟ 2 ہجری. سوچ لیں. 2 ہجری آپ نے فرمایا, اور ٹائم ابھی آپ کے پاس ہے, جلدی کریں گے اگر کوئی چینج کرنا چاہے تو. 9 آپشن مل جائے. 9 آپشن. 9 آپشن.
آپشن کوئی نہیں، آپشن نہیں. بظاہر تو اس میں بھی کوئی اشارہ تھا، وقت آپ کا ختم ہو گیا. 9 سنے ہجری. اللہ اللہ. 9 آپشن کہہ کر یوسف بھائی نے اشارہ دے دیا. اللہ ماشاءاللہ بڑے، یہ بھی حاضر جواب ہے نا، ماشاءاللہ بڑے ذہین ہے ماشاءاللہ. یہ 9 کی طرف آپ کا ذہن نہیں گیا، آپ کا جواب غلط ہے. 9 سنے ہجری کو پہلا حج مسلمانوں نے کیا. چلیں جی کوئی بات نہیں، ہم آپ کو اسکور بورڈ بھی دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں کس نے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں اور کتنے نمبرز حاصل کیے ہیں. مگر اس سے پہلے ہمارے عمر بھائی کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر بھائی کلام کے کوئی 2 شعر. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کے رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، اور ہے شغل قسمت پر ہے شغل ہمارا شام و سحر، اور ناز سکندر قسمت پر کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی دنیا میں بھی نصیب فرمائے، اور ایک کاش کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لائیں تو شاعر نے کہا نا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جس وقت نکیریں میری قبر میں جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے دل
جینا نبی ہو اس وقت میرے لب پہ سجینا. آمین آمین. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ اگلے راؤنڈ میں یعنی فائنل راؤنڈ میں ہمارے ساتھ کون ہوگا اور اس راؤنڈ کو بھی انٹرسٹنگ کریں گے. کیا کریں گے آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں. پہلے جانتے ہیں کہ کون ہوگا ہمارے فائنل راؤنڈ میں. سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ بھائی کا اسکور ہے 140 پوائنٹس, نور عالم بھائی کا اسکور ہے 100 پوائنٹس اور آصف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں 120 پوائنٹس کے ساتھ. یعنی ہمارے آج کے مقابلے میں فائنل راؤنڈ میں شامل ہوں گے مدنی رضا بھائی اور آصف بھائی. ماشاءاللہ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. آصف بھائی آپ نے تو کمال کر دیا. کیسے ہو گیا یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا دیکھ لیں ہو گیا یہ. نور عالم بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور عادل بھائی کا بھی شکریہ. عادل بھائی میں آج گیس یہ کر رہا تھا کہ آج کا پروگرام آپ ون کریں گے. عادل بھائی فیوریٹ تھے ماشاءاللہ, ہاٹ فیوریٹ تھے. یہ بہت اچھے جوابات دے رہے تھے. یہ تو خیر حاضر جوابی کا ہے مقابلہ. چلیں جناب کوئی بات نہیں. اشفاق بھائی اب 2 اسلامی بھائی ہیں اور ایک کو آپ چوز کریں اور ہمیں بتائیں کہ گیس کریں کہ ان دونوں میں سے کون آج کا مقابلہ ون کرے گا. غیب کی خبر کیسے دے؟ غیب کی خبر نہیں, آپ اپنا اتنی دیر سے آپ دیکھ رہے ہیں سب کی کارکردگی. دونوں میرے سر کے تاج ہیں. میرے رائے کیا ہے؟ رائے میں نے کہا تھا تھوڑا سا انٹرسٹنگ کروں گا. میں کیسے کسی کی ایک کی طرف رائے دے دوں؟ چلے جی. اشفاق بھائی الحمدللہ عز و جل ہمارے ناظرین کے علم میں بھی ہے اور بہت سے ناظرین نئے شامل ہوتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے. ہمارے نگران بھی ہیں, حوصلہ افزائی فرماتے اللہ انہیں سلامت رکھے, برکت دے. یوسف سلیم صاحب بھی جو سلسلہ لے کر چل رہے ہیں اور بہت خوبصورت اور انہوں نے یاد فرمایا, ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کو اور برکت دے اور کرم ہو جائے جلد تمام کو مدینے کی. آصف بھائی اور ہمارے مدنی رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آخری راؤنڈ ہوگا. اس ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے آر یا پار. سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب. جی دونوں کو 1 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور 1 منٹ میں آپ سے سوالات ہوں گے, سلیبس سے سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے, جتنے صحیح جوابات دیں گے اور جتنے جلدی دیں گے اتنے زیادہ آپ سے سوالات ہو سکیں گے اور جتنے زیادہ نمبر آپ گین کریں گے اتنا آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے آج کے پروگرام کی یوں کہا جائے کہ جیت کی طرف. ٹھیک ہے, پہلی باری ہمارے آصف بھائی کی ہوگی. 1 منٹ کا ٹائم ہوگا اشفاق بھائی اور 1 منٹ میں سوالات ہوں گے. آصف بھائی سے میں سوالات کرتا ہوں اور مدنی رضا بھائی سے پھر آپ شفقت فرمائیے گا. ٹھیک ہے آصف بھائی ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ. سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی؟ ادریس علیہ السلام. امہات المؤمنین میں سب سے افضل کون ہے؟ جلدی جلدی جواب دیں گے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیاض, جود, خیر کے معزز القاب عطا ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. امامے کے ساتھ نماز کتنی ہزار نیکیوں کے برابر ہے؟ 10,000. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سی بیماری بتائی جس کی کوئی دوا نہیں؟ بڑھاپا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 شفاؤں کو لازم پکڑو, وہ 2 شفائیں کون سی ہیں؟ شہد شہد اور کتنے دنوں میں مسجد قباء تعمیر ہوئی؟ غالباً 14 یا 14 یاد پڑ. کمپلیٹ کریں گے جواب جلدی. 14-16. چلیں جناب, اس کا جواب ہماری مجلس کیا مانتی ہے؟ پہلے بھی آپ نے ایک سوال کا جواب آدھا دیا تھا اور اس کا بھی جواب آدھا دیا ہے. البتہ ہماری مجلس بتائے گی کہ وہ کیا درست مانتی ہیں اور کتنے جوابات آپ کے صحیح ہوتے ہیں, کتنے غلط ہوئے ہیں, یہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے. لیکن اب باری ہے ہمارے مدنی رضا بھائی کی اور مدنی رضا بھائی کو بھی 1 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور اس میں سوالات ہوں گے. جتنے جلدی جلدی آپ جوابات دیں گے اتنے زیادہ سوالات ہمارے اشفاق بھائی آپ سے کر سکیں گے. ٹھیک ہے, کتنے ہوئے کتنے حاصل, انہوں نے کتنے کیے ہیں اور کتنے غلط جوابات دیے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. تیار ہے مدنی بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ 7 لاکھ. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال. کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام. وہ کون خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کانوں کو چھدوایا؟
حضرت حاجرہ رضی اللہ. جد الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آیت الکرسی کس پارے میں؟ تیسرے پارے. قرآن کی دلہن کی سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین. امیر اہل سنت کا کون سا رسالہ ہے جس کے آخری لفظ ہیرے ہیں؟ انمول ہیرے. قرآن کریم کی تفسیر خزائن العرفان کس نے لکھی؟ پاس. قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. نماز مغرب کی رکعتوں میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ 2. مشعر الحرام مزدلفہ میں ہے یا منی میں؟ مینا. نماز عشاء کی کل رکعتوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے؟ پاس. سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ پاس. سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب کس کو ملا؟ حضرت عمر فاروق. غسیل الملائکہ کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت طلحہ. جی آپ نے جتنے پاس کیے ہیں وہ پاس کا آپشن نہیں تھا, وہ غلط جوابات مانے جائیں گے. البتہ کہہ رہے تھے کہ غلط جوابات آپ کے غلط ہو جائیں گے. اور اچھا یہ پاس صحیح ہے نا کہ جس کو نہیں آ رہا وہ اپنا ٹائم بچائے. جی ٹائم پاس چلیں کر دینا چاہیے. جی لیکن ہمارے ناظرین میں سے یہ بھی آیا تھا کہ ہمیں جوابات تو کم از کم بتائے جائیں تاکہ ہماری بھی نالج میں اضافہ ہو. تو اس کا کوئی میکینزم انشاءاللہ ہم سوچ لیتے ہیں, اس کا کوئی بنا لیتے ہیں. اللہ نے چاہا تو آئندہ سلسلوں میں اس کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. مدنی رضا بھائی سے کتنے سوالات ہوئے, کتنے صحیح جوابات دیے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور آج کے پروگرام کا ونر کون ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کا فائنل سکور کیا رہا اور کس نے ہمارے پروگرام کو ون کیا ہے. ویسے اشفاق بھائی آپ بتائیے, گیس کریں, اب تو ہو گیا. میرا خیال ہے کہ مدنی بھائی نے زیادہ جواب دیے ہیں, لیکن صحیح کتنے ہوئے اس پر زیادہ ڈیپینڈ کرے گا. ہر سوال کے کتنے نمبر ہیں؟ ہر سوال کے 10 نمبر تھے. 10 نمبر صحیح ہے جی. سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ. آصف بھائی سے ہم نے 8 سوالات کیے جس میں سے 6 سوالات ہمارے آصف بھائی نے بالکل درست دیے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آصف بھائی نے اپنا اسکور بنایا ہے 180 پوائنٹس. ماشاءاللہ. اور مدنی رضا بھائی سے سوالات رہا ہوئے 17. اور مدنی بھائی نے جو صحیح جوابات دیے وہ سوالات کے جوابات تھے. 10 جوابات ہمارے مدنی رضا بھائی نے درست دیے ہیں, 100 پوائنٹس کا اضافہ کیا. اور اس طریقے سے ٹوٹل اسکور بنا ہمارے مدنی رضا بھائی کا 240 پوائنٹس. ماشاءاللہ. آج کا پروگرام مدنی رضا بھائی جیت چکے ہیں. ماشاءاللہ. مدنی رضا بھائی کو بہت بہت مبارک ہو. ہم تحائف پیش کریں گے. ہمارے مدنی رضا بھائی کو یہ خوبصورت سا تحفہ پیش کیا جائے گا. ہمارے اشفاق مدنی بھائی انشاءاللہ سب کو تحفہ پیش کریں گے. باری باری آ کر اپنے اپنے تحائف بھی وصول کرتے رہیں. آپ کے ساتھ یہ ٹیبلٹ بھی جائے گا اور ہمارے یہ تبرکات بھی انشاءاللہ سب کو ملیں گے. جی تحائف سب کو دیے جاتے ہیں. جی مدنی رضا بھائی یہ بھی آپ کے ساتھ. سوالات اتنے پیارے معلوماتی سلسلے ہوئے, مزہ آیا. ہمارے عادل بھائی اور نور عالم بھائی یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چوتھے راؤنڈ تک ساتھ رہے. تو ہمارے عادل بھائی کو 1200 کا چیک, اور ہمارے نور عالم بھائی کو بھی 1200 کا چیک, اور ساتھ ساتھ یہ تبرکات بھی انشاءاللہ. دریائے شفقت رواں دوائے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی ہمارے نور عالم بھائی کو بھی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ. چلیں جی عارف بھائی کو تو ہم خالی ہاتھ بھیج نہیں سکتے. اشفاق ماشاءاللہ. عدنان بھائی اور عارف بھائی کے لیے بھی تعریف. پہلے ہی پکڑی گئی متھے نہ رکھ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عدنان بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلیں جی ہمارے اشفاق مدنی بھائی نے شفقت فرمائی, ہمارے پروگرام کی زینت بنے, ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ہمارے اشفاق بھائی کے ساتھ بھی یہ تحفہ جائے گا, یہ یادگار. بہت شکریہ. یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اشفاق بھائی کا, سارے ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں کا جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت پسند کیا ہوگا. ہمارے آصف بھائی ان کو اسپیشل تحفہ دیا جائے گا, ان کے لیے بھی شیلڈ پیش کریں. ناظرین ناراض ہو جائے گی. کیسے بھول سکتے ہیں آصف بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا, بہت شکریہ. بہت اچھی آپ نے پرفارمنس دکھائی, اچھے جوابات دیے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر جواب, حاضر جواب, حاضر جواب.